الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتب شیعہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ میں نے شیعہ کی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ نے عائشہ کو قبر کے اندر شیطانی راستے جیسے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ میں تو شیعہ کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے 3 ہفتے سے بے قرار ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سائل نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو قبر کے اندر شیطانی راستے جیسے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث کتب احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ رافضیوں کی گھڑی ہوئی اور خود ساختہ حدیث ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ کے پیکر ہیں۔ جبکہ ناقابل تردید حدیث میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو شادی سے قبل خواب میں دیکھا تھا، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کا خواب بھی حق ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے خواب کے اندر آپ کی 2 بار زیارت کروائی گئی، مجھے آپ کی صورت ریشمی ٹکڑے میں دکھائی گئی، اور مجھے یہ کہا جاتا رہا یہ آپ کی اہلیہ ہیں، لہٰذا پردہ ہٹا کر دیکھو، تو وہ آپ ہی تھیں۔ تو میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 3895 اور مسلم حدیث نمبر 2438 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ کے ہاں سب سے محبوب شخص کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سے کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ کے والد۔ پھر میں نے کہا کہ ان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم۔ آپ نے ان کے بعد دیگر لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 3662 اور امام مسلم حدیث نمبر 2384 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک دن فرمایا، ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو، کیونکہ اللہ کی قسم عائشہ کے علاوہ تم میں سے کسی کے بستر میں مجھ پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی۔ بخاری حدیث نمبر 3755۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں احادیث بہت زیادہ اور متواتر حد تک ہیں۔ ان احادیث کا انکار صرف ہوس پرست لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ سائل محترم کو ہم نصیحت کریں گے کہ مسلمان اپنی آنکھوں، عقل اور دل کو ہوس پرست لوگوں کی کتابوں سے دور رکھے، کیونکہ ان کتابوں کے مطالعہ سے فکری گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ مومن فتنوں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو دجال کے بارے میں سنے تو وہ دجال سے دور چلا جائے، کیونکہ اللہ کی قسم ایک شخص دجال کے بارے میں یہ سمجھتا ہوگا کہ دجال اسے ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، لیکن وہ بھی دجال کے شبہات کے چنگل میں پھنس کر اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس کو ابو داؤد حدیث نمبر 4319 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 6301 میں صحیح قرار دیا ہے۔ خبردار کہ آپ باطل اور گمراہ نظریات رکھنے والے لوگوں کے حلقہ یارہ میں شامل ہوں اور ان کی کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ اپنے اندر نقد و نظر کی صلاحیت نہیں رکھتے اور آپ کے پاس شرعی علم نہیں ہے تو پھر آپ ان کی کتابوں کو وقت گزارنے کے لیے بھی مت پڑھیں۔ امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ نے الابانۃ عن اصول الدیانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469 میں بڑی ہی بہترین نصیحت فرمائی اور کہا، کوئی بھی اپنے بارے میں حسن ظن نہ رکھے کہ میں بہت بڑا اپنے مذہب کا عالم دین ہوں، اپنے موقف کے دلائل رکھتا ہوں، اور پھر وہ ہوس پرست لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے اور کہے کہ میں ان ہوس پرست لوگوں سے مناظرے کروں گا، یا میں ان کو ان کے باطل مذہب سے واپس موڑ دوں گا، کیونکہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کی باتیں خارش سے بھی زیادہ رفتار سے انسان کو لگتی ہیں اور انگاروں سے بڑھ کر دل راکھ بنا دیتی ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پہلے ان لوگوں کو لان تان کرتے تھے تو انہیں سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تاکہ ان کا رد کر سکیں، لیکن ان ہوس پرستوں کی خفیہ چالوں اور مکاریوں اور کفریہ نظریات کے ہوتے ہوئے ان سے گپ شپ نے انہیں انہی کا دل دادا بنا دیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بدعتی لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کی گمراہی اور دجل بیانیوں سے محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 263303 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.